تو کہا کہ عقیل کون جائے گا رشتہ لے کے؟ کہا میں جاؤں گا۔ کہا تو جاؤ عقیل۔ بھائی نے بھائی کو بھیجا، بھائی نے بھائی کو، ادھر جناب حزام، جناب حزام، جناب ام البنین کے بابا جہاں رشتہ لے کے آ رہے ہیں، مولا عباس کے نانا، بہت غور سے سنیے گا شاید کوئی خاص بات ہو۔ جناب حزام اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے کے، ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا، پہلے بہت بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے یہ سردار تھے، سردار تھے۔ اور ان کے خاصہ تھا، سردار تھے تو ایسے ہی نہیں سردار، ان کا ایک دربار تھا باقاعدہ، سنیے گا تاریخ سنا رہا ہوں، دربار تھا جناب حزام کا۔ اس دربار میں ایک مسند تھی جو سرداروں کی مسند تھی، اس پہ خالی جناب حزام بیٹھتے تھے سردار، باقی سب مسندیں دیوار کے سائیڈ میں لگی ہوئی تھی، اس پہ آ کے عوام بیٹھا کرتی تھی، کوئی بھی آئے وہ آ کے بیٹھ جائے۔ وہ اپنے مسائل پیش کرتا تھا، ضرورتیں ہوتی تھی تو سوال کرتا تھا، جناب حزام حل کیا کرتے تھے۔ یہ منظر آپ تک پہنچ گیا نا؟ سنیے گا، بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے آپ، متوجہ رہیے گا۔ تو جناب حزام کی ایک خاص کرسی تھی، خاص مسند تھی، جیسے یہیں آپ دیکھ لیجئے، یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے یہ فرش عزا ہے، فرش عزا یہ ایک عام مسند ہے، اس پہ آ کے کوئی بھی بیٹھ جائے گا۔ یہ جو ہے یہ ایک خاص مسند ہے، یہاں وہی بیٹھے گا جسے ذکر کرنا ہو، اور کر رہے ہیں آپ، یہاں وہی بیٹھے گا جیسے جسے ذکر کرنا ہو۔ تو ویسے ہی عام مسندیں تھیں اور ایک خاص مسند تھی۔ تو ان کے یہاں کا دستور یہ تھا، جناب حزام کے یہاں کا، سنیے گا، جناب حزام کے یہاں کا دستور یہ تھا کہ جب بھی جناب حزام کے گھر کوئی آتا تھا تو دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، کنڈی کھٹکھٹائی، تو جناب حزام نہیں دروازے پہ آتے تھے، غلام آتا تھا، اور غلام آ کے دیکھے، بالکل میری طرح متوجہ رہیے گا کیونکہ میں کہہ کے گزر جاؤں گا، مجھے نہیں پتا ہے کون سمجھ پائے گا کون نہیں، غور کیجئے گا۔ علیکم السلام۔ جناب حزام کیا کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو جناب حزام کا غلام دروازے پہ آتا تھا اور دروازہ کھولتا تھا، آنے والے سے کہتا تھا آپ آئیے، دربار میں بیٹھیے، میں حزام کو، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ بات پہنچ گئی نا یہاں تک؟ جب بھی کوئی ان کے دروازے پر آتا تھا، غلام دروازہ کھولتا تھا، آنے والے سے کہتا تھا، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی آ جائے، کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، جب بھی آتا تھا دروازے پر، دق الباب کیا، غلام نے دروازہ کھولا، کہا آئیے دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ دستور سمجھ گئے نا؟ عادت سمجھ گئے نا کہ دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی آئے گا، غلام دروازہ کھولے گا، کہے گا دربار میں بیٹھیے، ہم سردار کو بلا کے لاتے ہیں۔ آج پہنچ گئے جناب عقیل، میں خدا کے لیے اب تھوڑا جاگیے گا، آج جناب عقیل پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، لیجئے حسب عادت غلام دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا، نظر جناب عقیل کے چہرے پر پڑی، بھائی ہر آنے والے سے کہتا تھا آئیے دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ آج جیسے ہی عقیل کے چہرے پر نظر پڑی، غلام الٹے پاؤں بھاگا اور حزام کے پاس آ کے کہتا ہے سردار، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بھی سردار آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی صلوات تو بڑے محمد آلِ محمد۔ ارے بھائی میں خاص باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ ساتھ دیں۔ سردار، آپ کے بھی سردار آئے۔ حزام فوراً سمجھ گئے، آواز دی کوئی بنی ہاشم سے آیا ہے؟ کہا عقیل آئے ہیں۔ کہا تو دروازہ تم نہ کھولنا، میں خود دروازہ کھولوں۔ یہ کہہ کہ جناب عقیل بڑھے، دروازے کو کھولا۔ اہل لکھنؤ میرے سامنے ہے، تقریباً تو اردو جا ہی رہی ہے، مگر ابھی لکھنؤ والے تھوڑا سنبھالے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ ہاں، ہر جگہ سے تو رخصت ہو ہی رہی ہے، لیکن ابھی لکھنؤ میں سنبھلی ہوئی ہے۔ ہاں تھوڑی بہت، وہ بھی آگے چل کے وہ بھی ہے، رخصتی ہونے ہی والی ہے اس کی بھی، لیکن ہمارے بزرگ ہیں ابھی سنبھالے ہوئے ہیں۔
ابھی میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اردو ضرور بچوں کو پڑھایا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لکھنؤ کی شان ہے، تاکہ یہ بچے کم سے کم نوحے، قصیدے، سلام، مرثیے یہ جب ممبروں سے پڑھیں تو کم سے کم اردو ہی میں لکھ کے پڑھیں، اردو ہی میں لکھ کے پڑھیں۔ ورنہ دیکھیں ہر چیز، اب چاہے وہ چیز زواد سے ہو یا زے سے ہو یا زال سے ہو، اب اس میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تو زیڑ ہی سے لکھ رہے ہیں نا، تو املے کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اب سے ہے، سین سے ہے، کر رہے ہیں آپ، سواد سے ہے، لیکن اس میں تو ایسے ہی سے لکھ رہے ہیں نا، تو یہ فرق کیسے پتہ چلے گا؟ تو کم سے کم اتنی اردو تو آ جائے ہمیں کہ ہم یہ فرق ملاحظہ کر پائیں کہ یہ چیز سواد سے ہے، یہ سین سے ہے، یہ سے ہے۔ تو جو ایک طرح کے لفظ ہیں بولنے میں کم سے کم ان کے فرق کو تو ہم ملاحظہ کر سکیں۔ تو اتنی تو اردو ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم لکھنؤ میں ہیں، ہم دوسری جگہ ہوتے تو کہتا بھی نہیں، کیونکہ لکھنؤ ہے، یہ مرکز ہے، یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں۔ تو اب آپ متوجہ رہیے گا، جناب عقیل دروازے پر، جناب حزام خود دروازہ کھولنے کے لیے بڑھے۔ مولا عباس کے نانا، جملہ کہوں، یہ جناب حزام جناب عقیل کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے نہیں بڑھے، بلکہ مولا عباس کا ننیحال ددیحال کے استقبال میں بڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں، ننیحال ددیحال کے استقبال کے لیے آ گیا، دروازہ کھولا، سردار جناب حزام، سردار کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ کہ حزام کچھ کام ہی ایسا تھا کہ مجھے کو آنا پڑا۔ کہ سردار آپ کا گھر ہے، میرے لیے شرف ہے آپ تشریف لائیں، آئیے۔ جناب عقیل دربار میں آئے۔ اب جناب عقیل ایک عام کرسی پر، عام مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ حزام کہتے ہیں سردار آپ کی جگہ وہ نہیں ہے، آپ کی جگہ یہ ہے۔ کہ یہ تو سرداروں کی جگہ ہے، سردار تو آپ ہیں، تو آپ بیٹھیں گے وہاں پہ۔ کہ جی بالکل بجا فرمایا، یہ سرداروں کی جگہ ہے اور بیٹھے گا بھی سردار ہی۔ جب وہ آتے ہیں جن کا سردار میں ہوں تو میں یہاں بیٹھتا ہوں، اب جب وہ آ گیا جو میرا بھی سردار ہے تو بیٹھے گا تو سردار ہی۔ اب لیجئے جناب عقیل بیٹھ گئے۔ جناب حزام کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ اتنے بڑے سخی تھے، جناب حزام مولا عباس کے نانا، یہ اتنے بڑے سخی تھے کہ یہ 3 دن تک کسی آنے والے سے پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ 3 دن تک کسی سے عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی، عام جب کوئی آتا تھا نا تو 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو۔ یہ سخاوت میں بات شمار ہوتی۔ غلام سے کہہ دیتے تھے خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، نہ جان نہ پہچان رکا ہوا ہے، پوچھا نہیں آئے کیوں ہو۔ کہا خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، جو مانگے اسے دینا، جو مانگے اسے دینا۔ اگر آج کے زمانے سے ملائیں تو کتنا برعکس نظر آئے گا، ہے نا؟ آج انسان چائے پلا کے گھورنے لگتا، یہ جائے گا کب؟ اب وہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں، 3 دن تک، اتنے بڑے سخی، اتنے۔ اب سوچئے جب عام انسانوں سے نہیں پوچھتے تھے تو آج تو سردار ہی آ گیا، پوچھا ہی نہیں۔ جناب عقیل نے خود ہی کہا حزام میں خاص مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں، سرکار حکم کیجئے۔ آواز دی حزام میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ حزام کہتے ہیں، حزام کے برجستہ زبان سے یہی جملہ نکلا، آواز دی وہ کوئی عام تو نہیں ہوگا جس کے لیے سردار چل کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی لطف اٹھاتے رہے نا، وہ کوئی عام تو نہیں ہوگا بھائی، جب سردار چل کے جس کے لیے آ جائے وہ کوئی عام تو نہیں ہوگا۔ اب جناب حزام کہتے ہیں سرکار آپ آئے ہیں کسی کے لیے، آپ آئے ہیں، تو اب مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ جلدی جان لیا جائے وہ ہے کون کہ جس کے لیے آپ جیسا سردار چل کے آیا ہے۔ ایک مرتبہ حزام کہتے ہیں، جناب عقیل کہتے ہیں حزام کیا علی سے واقف ہو، نام سنا ہے جانتے ہو؟ آواز دی وہ اندھا ہی ہوگا جو علی سے واقف نہ ہو۔ آواز دی میں علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ اب جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات نہیں کر پاتا ہے، آنسو ہوتے ہیں خوشی کے آنکھوں میں
زبان لکنت کرنے لگتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے نا. بہت زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو انسان کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، زبان لرزنے لگتی ہے. جناب حزام کا بھی یہی عالم کہ کونین کے بادشاہ کا رشتہ میرے گھر، دو جہان کے سلطان کا رشتہ میرے گھر. فوراً بغیر سوچے سمجھے، بھائی ہمارے ہاں جب بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی جواب دیتے ہیں نا. پہلی بار کوئی آیا ہے تو یہی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم اس پہ سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، بزرگوں سے مشورے کریں گے، خاندان والوں سے پوچھیں گے، پھر بتائیں گے. فوراً تو نہیں کہہ دیتے ہاں یا نہ. یہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں منظر عجب ہے، علی کا نام سنتے ہی حزام کہتے ہیں جی بارات کب آئے گی، دولہا کب آئے گا، تاریخ کون سی ہے، دن کون سا ہے. جناب عقیل کہتے ہیں حزام آپ کی بیٹی ہے، آپ بیٹی کے ولی ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، جس سے چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کریں، لیکن میں عقیل کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی سے ایک بار پوچھ لیجئے کہ وہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے، اس رشتے کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے. جناب حزام کہتے ہیں سردار آپ کہہ رہے ہیں تو میں پوچھے لیتا ہوں، یہ کہہ کے میری طرف منظر دیکھتے رہیے گا، شاید پہنچا سکوں. اب جناب حزام کہتے آپ کہہ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے دربار سے اندر، گھر کے اندر پہنچ گئے. اندر آ رہے ہیں جناب حزام بلا تشبیہ. ایک پردہ پڑا ہوا ہے بیچ میں، ایک پردہ پڑا ہوا ہے. پردے کے اس طرف ماں اور بیٹی، پردے کے اس طرف ماں اور بیٹی. ابھی حزام پردے کے ادھر تھے، ابھی ادھر نہیں آئے تھے، ابھی پردے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ حزام کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے اماں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں ایک حسین باغ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ اکبر، میرے کانوں میں گوشوارے ہیں، گلے میں ہار ہے، سر پہ تاج ہے، اور میری آغوش میں ستارے ہیں. جیسے ہی یہ خواب دیکھا، جیسے ہی یہ خواب جناب ام البنین نے اپنی ماں سے بیان کیا، حزام نے یہ خواب سنا، فوراً پردہ ہٹایا اور سامنے آئے. آواز دی بیٹی خواب تیرا ہے، تعبیر میں لے آیا. آواز دی بابا. سنیے گا بہت جلدی بات ختم ہو رہی. خواب تیرا، تعبیر. آواز دی بابا میں سمجھی نہیں. علی کا رشتہ، بیٹی منظور ہے. بیٹی نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر کے رضامندی کا ثبوت دیا. رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا. مجھے پوری شادی نہیں عرض کرنا ہے، رشتہ طے ہوا. علی نے مانگا ہے نا ناصر، میں بات تو ناصروں کی کر رہا ہوں. علی نے مانگا، بات ہو گئی، طے ہو گئی. میں نے ایک چیز بتائی، ایک چیز تو بتائی نہیں. ایک چیز بتائی، جناب حزام سخی بہت تھے، 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں. اور جو علی نے خاص شرط رکھی تھی شجاعت، وہ تو بتائی نہیں. تو جناب حزام کی شجاعت کے لیے 2 روایتیں ہیں، اور ان کے دادا کے لیے بھی، جناب حزام کے باپ کے لیے، جناب حزام کے باپ کے لیے اور دادا کے لیے بھی یہی سیم روایتیں ہیں. یعنی یہ آج شجاع نہیں بنے، خاندانی شجاع ہیں، خاندانی بہادر ہیں. سنیے گا، نسلی بہادر، نسلی شجاع، سخی، دلیر، بہادر، نجیب، پاک، طیب، طاہر. یہی ایسے شجاع کے روایت کہتی ہے 2 روایت. ایک روایت یہ ہے کہ ایسے شجاع تھے کہ عرب کے بڑے بڑے شجاع اپنی تلواروں پہ ان کا نام لکھواتے تھے. ایسے بڑے شجاع تھے جناب حزام، مولا عباس کے نانا، اپنی تلواروں پہ. دوسری روایت یہ ہے کہ اتنے بڑے شجاع تھے کہ اکثر میدانوں میں یہ تلوار لے ہی نہیں جاتے تھے، ٹوٹا ہوا نیزہ لے جاتے تھے. نہیں، پھر دہراؤں گا شاید اب کی سمجھ جائیں. ٹوٹا ہوا نیزہ لے جاتے تھے، ٹوٹا ہوا نیزہ لے جاتے تھے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ٹوٹا ہوا، ایسی شجاعت. اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے کیا کام لیتے تھے؟ کہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے حملہ نہیں کرتے تھے، حملہ روکتے تھے. کہ کون سا حملہ روکتے تھے؟ کہ مولا عباس کے نانا کی خاصیت یہ تھی کہ جب میدان میں اترے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے سامنے، ٹوٹا ہوا نیزہ،
تو ان پر تیروں کی جب بارش ہوتی تھی، تیر لوگ چلاتے تھے، تو یہ تیروں کے رخ کو ٹوٹے ہوئے نیزے سے موڑ دیا کرتے تھے۔ بھائی ہمارے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خاص دعائیں لینے کے لیے جملہ، تیروں کے رخ کو موڑ دیا۔ مثلا بچوں کے لیے عرض کروں، دشمن نے وہاں سے تیر چلایا، اس جسم کا نشانہ لیا، تیر آ رہا اس جسم پر لگنے کے لیے، جناب حزام نیزہ اٹھاتے تھے، جو ادھر تیر آ رہا ہے اس نیزے پر مارتے تھے، ادھر آنے والا تیر ادھر ہی مڑ جاتا تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایسے شجاع تھے، ایسے شجاع۔ اب سوچئے کیا شجاعت رہی ہوگی ننیہال، کیا شجاعت۔ مولا عباس کی نانی جناب ثمامہ، نانی جناب ثمامہ، نانا جناب حزام۔ اب آہستہ سے جملہ پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے یا نہیں۔ جملہ بڑی امیدوں کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں۔ مولا عباس کے نانا حزام، نانی ثمامہ، غور کیجئے گا، نانی ثمامہ، باپ مولائے کائنات، ماں جناب ام البنین، دادا جناب ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد۔ شجرہ سنا دیا نا، ننیہال بھی بتا دیا، ددیال بھی بتا دیا، ننیہال بھی بتایا، ددیال بھی۔ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ننیہال بھی بتایا، ددیال بھی بتایا۔ ارے ہم علی والوں کو دنیا سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ ہم علی والوں کو، شیعہ قوم کو دنیا سمجھے۔ شیعہ قوم جن کو مانتی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر مائک لگا کے، دروازہ کھول کے جن کو مانتی ہے، ان کا ننیہال بھی بیان کرتی ہے، ددیال بھی بتاتی ہے۔ بھائی اگر کسی میں دم ہے شیعت کے مقابلے کا تو آئے اور ددیال اور ننیہال بیان کرے۔ ارے ننیہال تو پھر بھی بیان کر دے گا، ددیال کہاں ڈھونڈے گا؟ بھائی صلوات تو بڑا محمد علیہ۔ غور کر رہے ہیں؟ تو ننیہال بھی ہم بیان کرتے ہیں، ددیال۔ یہ صرف ہم ہی کو شرف ہے، ہم ہی کو شرف ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے، اور صرف ہم ہی تو ہیں جو بھرے چوراہے پر اپنے آقا، اپنے سلطان، اپنے مولا کا نام لے سکتے ہیں۔ اور کوئی ڈنکے کی چوٹ پر نام تھوڑی لے سکتا ہے اپنے سلطانوں کا؟ لینے کو تو کوئی لے لے، اگر کسی نے پوچھ لیا شجرہ تو پھر کیا جواب دے گا؟ یہاں تو کوئی اگر خالی باپ کا نام پوچھے تو ہم آدم تک بتا دیں گے، ہیں تو یہ اس سے بھی پہلے، ہماری رسائی آدم تک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔